السلام علیکم، ویلکم ٹو بودلا ٹاکس. میرا نام ہے سمیع الرحمان. تصوف کے جس راستے پہ ہمیں سر سلیم بودلا نے انگلی پکڑ کے چلانا سٹارٹ کیا تھا، اس کے پہلے حلقے کا آج آخری ایپیسوڈ ہے. آج کے اس آخری ایپیسوڈ میں ہم جو اب تک کا سفر طے کر کے آئے ہیں، ہم اس کی منزل کو پانے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر سر سلیم بودلا صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ونس اگین بہت شکریہ کہ آپ نے پھر سے ہمیں ٹائم دیا. مہربانی. میں چاہوں گا سر آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے پہلے ایپیسوڈ سے لے کے اب تک کا جو تسلسل ہے وہ تھوڑا سا بیان کر دیجیے پلیز. جی، پانچوں میں ایک ربط ہے. پہلا موضوع تھا تصوف کیا ہے، تو وہ طریقے سفر ہے. رائٹ. زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، اور خاصیت اس طریقے کی یہ ہے کہ یہ اللہ کو پسند زیادہ ہے. یہ ایک خاص مطالعہ سے اور شخصیات سے مجھے ملا کہ اس کی پسندیدہ راستہ تصوف والا ہے، زیادہ پسندیدہ. رائٹ. اور اب دیکھیں گے ملتان شہر میں بھی اور برصغیر میں صوفیاء نے آ کے اس خطے کو بدلا. دوسرا موضوع تھا ہمارا انسان کیا ہے. جی. یہ مسافر ہے ظاہر. تیسرا میں تھا زندگی کیا ہے اور دنیا کیا ہے، یہ آپ کا راستہ ہے. چوتھا تھا یہ کائنات کیسی ہے، یہ بڑے پیمانے پہ آپ کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. آج پانچواں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کیسے ہیں، یہ منزل ہے. رائٹ. جس تک پہنچنا مطلوب ہے اور جس کے لیے وہ چاروں تھے. رائٹ. تو میں سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں جاننے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے. اور یہ مجھے ان دنوں میں سوجا تھا جب میں BZU میں جایا کرتا تھا مختلف موضوعات پہ گفتگو کے لیے، کہ طالب علموں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، وہ کن باتوں پہ خوش ہوتے ہیں، کن باتوں پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کن باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، کن پہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو وہ آسان طریقہ کیا ہے؟ تو آسان ترین طریقہ مجھے ملا وہ ایسے واقعات جو سچے ہیں، کتابوں میں ہیں، دلچسپ ہیں، دل کو لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر عجیب طرح سے روشنی ڈالتے ہیں. اچھا. بطور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، رسالہ کشیریہ میں بھی ذکر ہے اور جگہ بھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہ کھاتے تھے. ایک دن دسترخوان پہ ان کے ساتھ ایک منکر خدا بیٹھا. رائٹ. حضرت کو علم نہیں تھا. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا اور اسے بھی کہہ دیا تم بھی بسم اللہ پڑھ لو. اس نے کہا میں اللہ کو ہی نہیں جانتا. ابراہیم علیہ السلام ناراض ہو گئے اور اسے اٹھا دیا دسترخوان سے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہیں کہ اس جلیل القدر پیغمبر کو وحی کی، ابراہیم یہ مجھے نہیں مانتا لیکن میں 70 سال سے اسے کھلا رہا ہوں. آپ نے اس کو کیوں اٹھا دیا دسترخوان سے؟ آپ دوڑ کے اس کے پیچھے گئے، اسے لائے اور کہا تم کھاؤ. دیکھیں اللہ کا ایک رنگ صاف جھلک رہا ہے. تو اب میں چند واقعات سناتا ہوں اس دوران میں یا اس کے بعد. اس موضوع سے متعلق کوئی بھی چیز جو آپ پوچھنا چاہیں میں حاضر ہوں گا. ان میں سے بہت سے واقعات ایسے ہوں گے یا بعض جو پہلے سنے یا پڑھے گئے ہوں، لیکن ان کی اہمیت ایسی ہے کہ ان کو بار بار دہرایا جا سکتا ہے. بالکل سر. ٹھیک ہے. دوسرا واقعہ وہ بھی مشہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اس گڈریے کا ہے جو ایک دن اللہ سے باتیں کر رہا تھا اور اس کا انداز بے باکانہ تھا، اور جتنی سادگی اس میں تھی اس کا تصور خدا بھی ویسا تھا. رائٹ.
وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، اگر آپ مل جائیں تو پہلے میں آپ کے سر کے بال دھوؤں، اچھا، تیل لگاؤں، پھر آپ کو اپنی بکری کا دودھ پلاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے، یہ باتیں سنی اور بہت خفا ہو گئے۔ اسے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ بہت بلند ہے، عظیم شان ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے سادہ بندے نے نبی سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہے جیسا آپ کہہ رہے؟ جب انہوں نے کہا ہاں میں صحیح کہہ رہا، وہ بلک بلک کے رونے لگا، اس کا تصور خدا ٹوٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وحی کی۔ دیکھیں اللہ کا انداز دیکھیں، اس وحی کو شیخ سعدی نے فارسی کے شعر میں بیان کیا، تو برائے وصل کرد نام دی، نئے برائے فصل کرد نام دی، تجھے بندوں کو مجھ سے ملانے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ مجھ سے دور کرنے کے لیے۔ بالکل۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معافی یا دلجوئی کی، لیکن اس کا تصور خدا ٹوٹ چکا تھا کہ اللہ کھانے پینے سونے سے بلند ہے، اور انسانوں سے ملاقات سے بھی اس کا دل ٹوٹ گیا۔ تیسرا واقعہ، مکہ مکرمہ میں ایک گانے بجانے والا شخص رہتا تھا، وہ کبھی حرم پاک میں داخل نہیں ہوا تھا، لوگ اسے ملامت کرتے تھے تو مکہ میں رہ کے حرم میں نہیں گیا؟ وہ جواب ہمیشہ یہ دیتا تھا جس دن دل چاہے گا جاؤں گا۔ ایک دن اس کا دل چاہا، اور دل چاہنا دیکھیں، دل چاہنا ایسا ہونا چاہیے۔ اس نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، طواف کیا، ملتزم پہ آ کے ایک فارسی شعر پڑھا اور مر گیا۔ فارسی شعر یہ تھا کہ ترجمہ اس کا میں پہلے سنا دیتا ہوں، پھر فارسی شعر مجھے یاد آئے گا وہ سنا دوں گا، کہ اگر تو اپنے محبوب کے در پہ پہنچ جائے تو اپنی جان قربان کر دے کہ شاید دوبارہ تجھے یہ موقع نہ ملے۔ چرسی بکوئے دل بر بس پار جانے مزدر، کہ مباد بار دیگر نہ رسی بہیں تمنا۔ یہ شخص پہلی مرتبہ حرم میں داخل ہوا اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس کا اخلاص اس درجے کا تھا کہ وہ کہتا تھا جب دل چاہے گا تب جاؤں گا۔ اب دل اس کا اتنا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو چاہ لیا، تو وہاں جانا بھی ایسا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اسی سے مجھے یاد آیا حضرت جنید بغدادی نے 3 بار حج کیا، تو فرماتے ہیں پہلی مرتبہ میں نے گھر کو دیکھا، گھر والے کو نہیں دیکھا۔ دوسری مرتبہ میں نے گھر کو بھی دیکھا، گھر والے کو بھی دیکھا۔ تیسری مرتبہ میں نے گھر والے کو دیکھا، گھر تو مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ بالکل۔ اور واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، اور یہ شخص دنیا میں اسی حالت میں، حالت سجدہ میں موجود ہے، اور اس کو اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اچھا۔ کیا ہوا؟ ہزاروں سال پہلے بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک ایسے جزیرے پہ پہنچا دیں اور اس حالت میں رکھیں کہ میری عبادات کو کوئی دیکھے بھی نہیں، اور میری روح حالت سجدہ میں قبض کی جائے۔ اس سے اس کے دل میں یہ تھا کہ میری عبادت کا اخلاص انتہا درجے کا ٹھیک ہے، وہ دنیا پہ ثابت اور ثبت ہو جائے۔ اس شخص کو اس جزیرے سے جو کبھی دریافت نہیں ہوگا اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے سارے حالات اس جزیرے کے اس کے موافق بنا دیے تھے، اور موافق ہیں، وہاں زلزلہ اس کو گرائے گا نہیں۔ جب اس کو اٹھایا جائے گا اور اس نے 500 سال
مخلصانہ عبادت کر کے حالت سجدہ میں فوت ہوا ہوگا تو معاشر میں اس کی ایک آزمائش ہوگی، کیونکہ اس کے دل میں 500 سال تک یہ چلتا رہا تھا کہ نجات اور بخشش اعمال کی بنا پہ ہے. یہ اس کا ایک تصور تھا، رائٹ، جو تصور اللہ کو پسند نہیں تھا. اللہ کی منشا یہ تھی، اور یہ بات درست ہے کہ نجات اور بخشش اللہ کے فضل سے ہوگی. بالکل. اعمال توفیق ہیں جو آپ کو ملتی ہے اعمال کا کرنا. اعمال کی بنا پہ نجات تصور نہ کریں، اسے پیاس لگا دی جائے گی اور ایک پانی پلانے والا ندا دے گا کہ میں تمہاری پیاس بجھا دیتا ہوں اگر تم 100 سال کی مخلصانہ عبادت اس پانی کے حفظ دے دو. وہ دے دے گا. اسی طرح بار بار کی پیاس میں 500 سال کی دے دے گا. تو اس سے کہا جائے گا تم نے اپنی 5 صدیوں کی مخلصانہ عبادت پیاس بجھانے کے لیے دے دی، اب تجھے کیوں بخشا جائے؟ تو خالی ہے. تو یہ سجدے میں گر جائے گا اور کہے گا مجھے محض اپنے فضل سے بخش دے. تو کہا جائے گا پہلے ہی یہ بات مان لیتا. تو ان واقعات میں سے ہر ایک میں آپ یہ نوٹ فرما رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جیسا عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں اس سے مختلف ہیں. امام غزالی نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ قحط تھا، کسی کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ٹیلے پہ چڑھتا تھا، اترتا تھا دوسرے تیسرے ٹیلے پہ، اور اونچی آواز سے یہ کہتا جاتا تھا کہ یا اللہ اگر میرے پاس اتنی گندم ہو جتنے ریت کے ذرے ہیں تو میں ساری دے دوں. یہی کہتا جاتا تھا. اللہ کو اس کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ فرشتوں سے فرمایا جتنے اس ریت کے ذرے ہیں اس کے برابر گندم واقعی دے دینے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. مجھے یاد آیا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ طائب ہوئے تھے حضرت حبیب اجمی. یہ پہلے سود خور تھے اور ان کی عجب زندگی تھی. پھر طائب ہوئے، بیعت ہوئے، مرید ہو گئے. اب دیکھیں خواجہ حسن بصری مرشد ہیں اور یہ سابق سود خور آج اللہ کی نظر میں اس درجے کا ہو چکا ہے کہ ایک مغرب کے وقت ایک شام کو خواجہ حسن بصری حبیب اجمی کے حجرے کے باہر سے اس وقت گزرے جب وہ نماز پڑھنے ہی لگے تھے، اور خواجہ اگر چاہتے تو ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اور یہ دو ہو کے جماعت ہو جاتی. جی بالکل. لیکن حضرت حسن بصری کے دل میں ایک بات آئی. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ حبیب کی زبان پر تلاوت جاری نہیں ہوتی، ان کی قرات درست نہیں ہے. یہ خیال آیا. اسی رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی. خواجہ حسن بصری کو پوچھا یا اللہ آپ کی رضا کس میں ہے؟ فرمایا میری رضا تو نے پا لی تھی لیکن تو نے اس کی قدر نہ کی. انہوں نے پریشانی سے پوچھا یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اگر تو نماز میں حبیب اجمی کی اقتدا کر لیتا اور دل میں یہ خیال نہ لاتا کہ ان کی قرات درست نہیں ہے تو میری رضا پا لیتا. اب اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بالکل مختلف ہیں جیسا عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. بالکل. امام احمد ابن حنبل کو 3 عباسی خلفاء نے جتنے اذیتیں پہنچائی تھیں، جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ کے خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا امام آپ سے کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ نے بہت کرم فرمایا اور مجھے بہت اچھا درجہ دیا گیا. انہوں نے
پوچھا کوئی خاص بات پوچھی آپ سے؟ ہوں کہنے لگے مجھے یہ کہا احمد کیا تیرے چہرے پر میرے نام کی خاطر 70 مرتبہ مارا گیا؟ ہوں کہتے میں ادب سے خاموش ہو گیا. دوبارہ پوچھا گیا احمد تیرے چہرے پر میرے نام کی خاطر 70 مرتبہ مارا گیا؟ ہوں میں نے کہا جی ہاں. فرمایا بس میں نے تیرے لیے یہ جائز کیا کہ تو اپنی قبر میں تا قیامت میرے چہرے کو دیکھتا رہے. اب میں بغداد میں اپنی قبر میں اس حالت میں لیٹا ہوا ہوں کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں. حضرت جنید بغدادی کا یہ واقعہ میں نے سیرت جنید میں پڑھا، جو ملتان کے ہی پروفیسر فضل احمد عارف رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بزرگ تھے، میری ان سے ملاقات رہتی تھی. ان کی لکھی ہوئی کتاب میں سیرت جنید میں یہ واقعہ کہ ایک دن حضرت جنید نے دعا کی یا اللہ مجھے جنت میں جو شخص میرا ساتھی ہوگا وہ اسی دنیا میں دکھا دیں اور بتا دیں. ان کو شکل دکھا دی گئی کہ کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گڈریا آپ کا جنت میں مستقل ساتھی ہوگا. یہ حیران بھی ہوئے کہ ایک گڈریا میرا ساتھی ہوگا، تو اس کو دیکھنے کے لیے چل پڑے. طویل فاصلہ کر کے وہاں پہنچے، چھپ کے دیکھتے رہے. وہ چند گڈریے سارا دن پہاڑوں کی ایک وادی میں بھیڑیں بکریاں چراتے تھے. نماز کا وقت آتا تھا، نماز جماعت سے پڑھ لیتے تھے، اور کوئی خاص کرامت یا بات یا ان کی باتیں انہوں نے دیکھی نہ سنی. تو انہوں نے اس شخص کو جس کا چہرہ دکھلایا گیا تھا باقی لوگوں سے الگ بلا کے پوچھا کہ تمہارا کوئی خاص عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ سوچ کے اپنا کوئی خاص عمل بتاؤ. میں کہا میں ایک سادہ آدمی، بہت تھوڑا پڑھا ہوا یا ان پڑھ، میرا خاص عمل کیا ہونا ہے؟ اب حضرت نے کہا کہ نہیں کوئی تو بات ہے. تو انہوں نے کہا یہ کوئی مسافر لگتے ہیں اور اصرار سے پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے سوچ کے کہا آپ پتہ نہیں کون ہیں اور کیوں پوچھ رہے. 2 باتیں میرے اندر ہیں اللہ کی مہربانی سے. ایک تو آپ یہ جو ارد گرد کے پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ اگر سونے کے بن جائیں اور سارے مجھے سونا دے دیا جائے، اس کا میرے دل پہ کچھ اثر نہیں ہوگا. میں اپنی چند بھیڑوں، ایک کٹیا اور ایک وفادار بیوی کے ساتھ اتنے اطمینان کی زندگی گزار رہا، اور اگر یہ سارا سونا مجھ سے اگلے ہی لمحے واپس لے لیا جائے اس کا بھی مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. دیکھیں کیسی بات. دوسرا اس نے کہا کہ میرے اندر یہ بات ہے، کوئی شخص میرے ساتھ جیسا سلوک کرے اچھا یا برا، میں یہ کبھی نہیں سوچتا کہ یہ شخص میرے ساتھ کر رہا ہے. سمیع صاحب یہ بڑی خاص بات ہے. خاص بات ہے، بالکل صحیح بات. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بذریعہ بتوسط اس شخص کے مجھے میرا مقدر مل رہا ہے. اگر کوئی شخص آپ سے اچھی طرح سے پیش آ رہا ہے تو اللہ آپ کی تکریم کروا رہا ہے. بالکل. اور اگر بازار میں کوئی شخص بے وجہ ایک بزرگ کی حتک کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو آزما رہا ہو. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. کہ اس کا رد عمل کیسے ہوگا. میں یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے. میں اکثر جب بچوں کو ٹریننگز دیتا ہوں تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو دوسرے کے شوز میں رکھ کے سوچیں. اور اگر ہم میں سے ہر بندہ یہ کرنا شروع کر دے کہ یہ جو سامنے آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ مجھ سے اس طرح سے بات کیوں کر رہا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچے تو ہمارے بہت سارے مسائل کا حل نکل آتا ہے. بیکاز دین وی ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ جو بات اس کی زبان سے نکل رہی ہے اس کے پیچھے ایموشنز کیا ہیں، اس کے پیچھے مطلب کن حالات کی بنا پہ، کن ایموشنز کی بنا پہ اس نے مجھ سے یہ بات کی. اور تھوڑا سا تحمل اگر ہم اپنے اندر لے آئیں دوسروں کی بات کو سمجھنے کا تو بہت سارے مسائل ہمارے جو ہیں وہ ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کی بات اس سے ریلیٹڈ ہے کہ مقدر جو ہے وہ مل رہا ہے. اور دوسرا اسی میں ایک چیز اور بھی یہ کہتا ہوتا ہوں کہ میں نے اپنا 100% دیا. فار ایگزامپل ایک آدمی کے ساتھ چلتے ہوئے، میرا دوست تھا،
I'm just giving an example. اور اس شخص نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو بظاہر ایسا لگے گا کہ میرا نقصان ہے, فائنینشیل لاس ہے, ایموشنل لاس ہے, سب چیزیں ہیں, بٹ ریالٹی میں وہ میرا لاس نہیں, وہ میرا بینیفٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آئیڈینٹیفائی کروا دیا کہ ہی از ناٹ یور فرینڈ. اس آدمی نے آپ کے ساتھ جو دھوکہ کیا, جو بھی کیا, آپ کو یہ بتا دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ یو ہیو ٹو اسٹے اوے فرام سچ پیپل اور دس پرسن. تو اس میں آپ کا نقصان ان دا لانگر رن نہیں ہوتا ہے, آپ کو صرف آئیڈینٹیفائی کروا دیا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. جب اس گڈریے نے یہ 2 خوبیاں اپنی گنوائیں تو حضرت جنید نے مسکرا کے کہا ان 2 باتوں کی وجہ سے تم جنت میں میرے ساتھی ہوگے. میں جنید ہوں اور بغداد سے آیا ہوں. ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا بہت مشہور ہے, اور یہ سارے واقعات اس پہلو سے میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہیں. بالکل. ایک حج کے موقع پہ حضرت سو گئے, خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرے نے کہا 6 لاکھ نے. پہلے نے پوچھا کتنوں کا قبول ہوا؟ دوسرے نے کہا 1 کا بھی نہیں. 1 کا بھی نہیں. البتہ دمشق کے ایک موچی کا قبول ہوا جو حج پہ آیا ہی نہیں. اب دیکھیں ایک شخص نے ایک عمل کیا ہی نہیں. کمال بات. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک حرم پاک سے دمشق پہنچے اور ان کو دکھا دیا گیا ہوگا, چہرہ موچی کا پتہ بتا دیا گیا ہوگا. اس تک پہنچے اور پوچھا تمہارا حج کا کیا معاملہ ہے؟ کیسا ہے کہ میری بہت تمنا تھی اور میں نے 300 درہم کتنے مدت میں جمع کر لیے تھے کہ اس بار میں ضرور حج پہ جاؤں گا. کہ ایک شام پڑوس سے کھانے کی خوشبو آئی. میری بیوی نے کہا تھوڑا سالن تم بھی لے آؤ. میں گیا تو ان لوگوں نے کہا یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. میں نے حیرانی سے پوچھا ایسا کیسے؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں اتنے وقت سے فاقہ تھا کہ ہم نے تو ایک مردہ گدھے کا گوشت پکایا ہے. وہ کہتے ہیں میں لرز گیا, اللہ سے ڈر گیا, 300 درہم اس کو دے دیے اور میں نے حج نہیں کیا. جس نے حج کیا ہی نہیں اس کے حج کی قبولیت, پہلے تو یہ بات ہے کہ جب ایک عمل کیا ہی نہیں, ہمارا دار و مدار اعمال پہ رہتا, جب ایک عمل کیا ہی نہیں تو قبول کیسے ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ تھی خواب میں فرشتے کی کہ اس موچی کے حج کی قبولیت کی وجہ سے 6 لاکھ کا قبول کر لیا. بالکل ایسے ہی. ایک بزرگ جہاں تک مجھے نام یاد آ رہا حضرت ابوالفضل سرخشی, اگر نام میں غلطی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں گا, لیکن واقعہ بہت خاص ہے. جی. حضرت ایک ویرانے میں سفر کر رہے تھے. ویرانے میں ایک بہت گھنا درخت تھا, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے دوست یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک شکوہ کیا. اور یہ ان کا گمان تھا کہ مجھے کوئی دیکھتا سنتا نہیں, جبکہ اتفاق سے اس گھنے درخت کے اوپر ان کے ایک دوست بزرگ اور اچھا وہ درخت سے کوئی پتے کوئی چیز کوئی دوائی بنانے کے لیے اوپر کی شاخوں میں تھے جو ان کو نظر نہیں آ رہے تھے. انہوں نے ان کی یہ گفتگو اور واقعہ سنا دیکھا اور انہوں نے ہی اس کو بیان کیا. انہوں نے شکوہ کیا یا اللہ آپ میرے اچھے دوست ہیں, اتنے ماہ سے مجھے سر کے بال کٹوانے کے لیے چند روپے بھی نہیں دیے. دوست سے شکوہ دیکھیں اور اللہ کی دوستی بھی دیکھیں, ناراض ہو گئے. وہ جو درخت تھا اس کے شاخیں تنے سب سونے کے بنا دیے, سارے پتے چاندی کے بنا دیے اور پھل جواہرات بنا دیے. یہ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان حضرت کی کرامات اور ان کے تعلق باللہ کو جانتے تھے, تو میں بالکل ایسے خاموش بیٹھ گیا کہ کوئی آواز نہیں ہو. تھوڑی دیر تو انہوں نے اوپر دیکھا نہیں. جب انہوں نے دیکھا
کہ میرے اس شکوے کے جواب میں درخت کئی کروڑ روپے کا بن گیا ہے. تو گویا خفگی سے اللہ کا یہ جواب ہے کہ تو مجھ سے چند روپے مانگتا ہے، یہ لے کروڑوں روپیہ. یہ جان گئے کہ یہ ناراضگی سے کیا ہے. جب درخت کو دیکھا کہنے لگے یا اللہ میں نے تو ایک بات کی تھی، آپ ناراضی ہو گئے. وہ درخت پھر پہلے جیسا ہو گیا. سمیع صاحب آپ حیران ہوں گے کہ بالکل اس سے ملتا جلتا واقعہ ہمارے شہر میں میاں چنو میں خود میں نے اس شخص سے سنا جو 20 سال کم و بیش ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے ہونے کی وجہ سے گھر میں بستر پہ لیٹا رہتا تھا. اچھا. اور میں اس کے پاس جاتا رہا ہوں اتنا عرصہ. اس کو ایک اچھا عمل سمجھ کے، شاہد رضا نام تھا. رائٹ. ایک دن میں نے ان سے کہا شاہد آپ کو معذوری کے اتنے سالوں میں کوئی خاص بات پیش آئی ہو وہ مجھے بیان کریں. ان کا ایک واقعہ تو ہے اور لوگ شاید یقین نہ کریں لیکن آپ بہت سالوں سے میرے پاس آ رہے ہیں، آپ یقین کر لیں گے. وہ بالکل ان حضرت سرخشی جیسا واقعہ ہے. کہنے لگے کہ گرمیوں میں میری چارپائی گھر کے صحن میں موجود ایک درخت کے نیچے کرنے کے بعد والدہ کچن میں اپنے کام سے چلی جاتی، 2-3 بھائی وہ اپنے کاموں پہ چلے جاتے. ان کے والد اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور یہ گھر اسکول کے اندر ہی تھا. رائٹ. تو وہ والد صاحب اپنے دفتر چلے جاتے، میں اکیلا کچھ دیر تو ذکر اللہ کرتا، کچھ دیر میں کچھ چیز پڑھ لیتا یا ٹی وی اگر ہوتا یا سننے کا ریڈیو چیز وہ سن لیتا اپنا وقت گزارنے کے لیے. میں تو ہمہ وقت فارغ، نچلا حصہ جسم کا مفلوج. اس دوران میں درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے میرے اوپر بیٹ کر دیتے تھے. میرے دل میں کبھی تقدر نہیں آیا تھا، کبھی یہ ناشکری کا خیال تک بھی نہیں آیا تھا. رائٹ. لیکن ایک دن میری طبیعت اس بات پہ بوجھل تھی کہ امی یہ کہتی رہتی تھیں کہ میرے بعد اس کا کیا بنے گا. اس کی بھائیوں کی بیویاں وہ تو اس کا اتنا خیال نہ رکھیں. بالکل. وہ بیٹے کے لیے اپنے اس دکھ کے الفاظ بولتی رہتی ہوں گی، یہ سنتا رہتا ہوگا اور یہ ابھی نوجوان ہے. وہ کہتا ہے میرا دل یہ چاہتا رہتا تھا کہ میں امی کی زندگی میں ہی رخصت ہو جاؤں. تو اس دن جب کوے نے میرے چہرے کے اوپر بیٹ کی تو میری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا اس لیے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ سے اس کا شکوہ ہے. بالکل. تو میرا یہ کہنا تھا کہ وہ پرندے درخت پر سے اڑ گئے، اس وقت تو میں نے کوئی خیال نہیں کیا. اگلے دن میں نے غور کیا کہ درخت پہ ایک پرندہ بھی نہیں بیٹھا ہے، دیواروں پہ سب بیٹھے ہیں، منڈیروں پہ بیٹھے ہیں. دوسرے دن بھی میں نے یہی نوٹ کیا، تیسرے دن بھی میں نے نوٹ کیا. تو میں سمجھ گیا یہ تو میرے جملے کی وجہ سے ہوا ہے. تو میں منتظر ہوا کہ والدہ چلی جائیں اور مجھے کوئی دیکھنے سننے والا نہ ہو تو میں اپنے دوست سے معافی مانگوں. جب صحن میں کوئی نہیں رہا تو شاہد رضا کہتا ہے کہ میں نے وہ حضرت سرخشی کی طرح میں نے کہا یا اللہ میں نے تو ایک بات کی تھی، آپ ناراضی ہو گئے. اسی وقت پرندے دیواروں سے اڑے، درخت پہ بیٹھے اور اسی وقت ایک پرندے نے سینے پہ بیٹ کی اور میں خوش ہو گیا. دیکھیں اللہ بالکل اس سے مختلف نہیں ہے جو عام طور پہ ہم تصور کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی سر، بالکل. متعدد واقعات میں آپ کو سنا کے یہ چیز آپ کے سامنے لا رہا. اب میں آخری واقعہ سنا کے اس کے بعد
یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسے سوالات کر لیں، کیونکہ آج ہماری اس سلسلے کی آخری نشست ہے جو سننے دیکھنے والوں کے لیے تعلق باللہ کے لیے مفید ہوں. بالکل. آخری واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ فرماتے ہیں سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی رات میں ایک مسجد میں چلا گیا کہ آج کی رات امام کی اجازت سے میں مسجد میں گزار لوں. سردی شدید ترین تھی. عشاء کی نماز کے بعد جب میں نے یہ ارادہ امام سے ظاہر کیا وہاں ٹھہرنے کا، تو انہوں نے کہا ہم رات کو مسجد میں کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے، خواہ وہ ابراہیم بن ادم ہو، کیونکہ مسافر ہماری قندیلیں اور صفیں چرا لے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا میں ابراہیم بن ادم ہی ہوں. امام صاحب نے کہا جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے مجھے پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے ایک حمام کے پاس لا ڈالا. ایک شخص حمام کو گرم کر رہا تھا. میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب تک نہیں دیا اور حمام میں لکڑیاں جھونکتا رہا. جب اس نے حمام کی لکڑیاں جلا لیں تو کہا وعلیکم السلام. میں حیران ہوا کہ کوئی شخص ایسا کرتا نہیں. میں نے کہا یہ آدمی خاص ہے اور یہاں اچھا ہے کہ گھر میں رات گزار سکتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا بھائی جب میں نے السلام علیکم کہا تب تم نے جواب نہیں دیا، آپ جواب دیا. تو اس شخص نے عجیب بات کہی، کہا میں کسی شخص کا ملازم ہوں، اگر میں اس وقت جواب دیتا تو یہ خیانت ہوتی. اچھا، ہم اس درجے تک تو نہیں سوچتے. پھر وہ گھبرا کے دائیں بائیں دیکھتا تھا. ابراہیم بن ادم کہتے میں نے پوچھا تم گھبرا کے بار بار دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہو؟ اس نے کہا موت کا کچھ پتہ نہیں، کس وقت دائیں طرف سے آ جائے یا بائیں طرف سے. حضرت کہتے ہیں مجھے بندہ خاص ہی لگا، اس کی ادائیں خاص. میں نے پوچھا تم روزانہ کتنا کما لیتے ہو؟ اس نے کہا ایک دانگ اور ایک درہم. دانگ کوئی چھوٹا سکہ ہوگا اس دور کا. اس نے کہا یہ جو چھوٹا سکہ دانگ ہے یہ تو میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور جو بڑا سکہ درہم ہے وہ اپنے بھائی کے گھر والوں پہ، اہل و عیال پہ. تو حضرت کہتے میں نے پوچھا تمہارا حقیقی بھائی تھا جو فوت ہو گیا، اس کے اہل و عیال پہ؟ کہنے لگا نہیں میرا حقیقی بھائی نہیں تھا، میں نے اللہ کے واسطے اس کو بھائی بنا رکھا تھا، وہ فوت ہو چکا ہے، زیادہ رقم میں اس کے گھر والوں پہ خرچ کر دیتا ہوں. تو مجھے لگا کہ یہ اللہ والا ہے. میں نے اس سے پوچھا تمہاری کوئی تمنا دعا ایسی ہے جو آج تک قبول نہ ہوئی ہو؟ اس نے کہا 20 سال سے میری یہ تمنا ہے کہ میں ابراہیم بن ادم کو دیکھوں اور ان کے سامنے میری روح قبض ہو. اچھا. حضرت کہتے ہیں میں نے کہا بھائی تو خوش ہو جا، اللہ نے ابراہیم بن ادم کو مسجد سے نکال کے پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے تیرے سامنے لا پھینکا ہے. وہ ایک دم اچھلا، آپ حضرت ابراہیم بن ادم ہیں جن کی میں زیارت 20 سال سے کرنا چاہتا. خوش ہو کے مجھ سے لپٹ گیا اور فوت ہو گیا، روح قبض ہو گئی. دیکھیں مقبولان خدا مختلف انداز کے آپ سے میں نے ذکر کیے. اگلی بات آپ کر لیں گے. فوری واقعہ مجھے جو میں نے اخبار میں پڑھا تھا سائی وال کے اسٹیشن کے اوپر ٹرین میں ایک پروفیسر صاحب کو پیش آیا، وہ بیان کروں. جی بالکل. وہ کہتے ہیں میں سردیوں کی رات میں لاہور سے سائی وال کے لیے ٹرین پہ بیٹھا اور ایک ڈبے میں جو بالکل خالی تھا اور میں اکیلا مسافر تھا کہ رستے پر ایک سٹاپ پر سے ایک فقیر گدڑی پوش وہ اندر داخل ہوا اور وہ
ساری سیٹیں خالی ہونے کے باوجود فرش پر بیٹھ گیا. اچھا. میں نے کہا بھائی سارا ڈبہ تو خالی ہے, تم فرش پر کیوں بیٹھتے ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا. گدڑی بچھائی, لیٹ گیا, ایک شعر پڑھا اور فوت ہو گیا. شعر یہ تھا, اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے, یہ لوگ کیسے لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے. یہ پڑھ کے مر گئے. پروفیسر گورنمنٹ کالج ساہیوال کے جنہوں نے یہ واقعہ لکھا کہتے میں حیران ہو گیا. مقبولان خدا ضروری نہیں ہے کہ وہ چہرے سے, حلیے سے, انداز سے بڑے اولیاء جیسے نظر آئیں. اللہ کسی کو بھی کسی وقت کسی بات پہ پسند کر سکتا ہے, بہت زیادہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ کی جو واقعات آپ نے سارے سنائے بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک ڈفرینٹ اسپیکٹرم ہمیں دکھاتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے. جس طرح آپ نے پہلے بولا کیسے راضی ہوتی ہے, کس بات سے ناراض ہوتی ہے, ادا کون سی انسان کی پسند آتی ہے, کون سی نہیں آتی ہے. بٹ یہاں پہ عام آدمی, میرے جیسا ایک عام آدمی, وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ کی وہ تعریف لے کے چلیں جو آپ نے بھی بتائی, یا کیا اللہ کی وہ پہچان لے کے چلیں جو بچپن سے ہمیں سکھائی جا رہی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. بیکاز دونوں میں تضاد ہے, ٹھیک ہے. اور اس تضاد میں ایک چیز بڑی کھل کے بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ, کچھ سیکٹرز اللہ سے بہت زیادہ ڈراتے ہیں. اللہ قہار ہے, اللہ جبار ہے, ٹھیک ہے. آپ کی جو ہے نا وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی جو ہے اس پہ بھی آپ کا حساب ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ غفور ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ رحمان ہے, آپ جو مرضی کر لیں اور سچے دل سے ایک دفعہ توبہ کریں تو سب معاف ہو جائے گا. یہاں پہ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ اللہ جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, لیکن اللہ عادل بھی ہے, اللہ عدل بھی کرے گا. تو اللہ کی کیا پہچان لے کے انسان کو آگے چلنا چاہیے, اس پہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. اسماء الحسنی کی جو مشہور 99 نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جی صفاتی, ان پر اگر ایک ایک پر آپ غور کریں نا تو اس میں سے 2/3 66 نام کا غلبہ رحمت کی طرف ہے, رائٹ, اور 1/3 کا قہاریت کی طرف ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رحمت غالب ہے. رحمت غالب ہے, بالکل. پھر ایک حدیث بہت خاص ہے, اس کا ایک حصہ یہ ہے, انا عند ظن عبدی بی, میرا معاملہ کسی بھی بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. جیسے ان واقعات میں گڈریا اللہ کے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے, حرم میں پہلی مرتبہ جانے والا حضرت جنید کا جنت کا ساتھی, بالکل. ان کے اونچے درجے کے اعمال تو نہیں ہیں ظاہری جو ہمیں تلقین کی جاتی ہے, لیکن اندر ان کا اخلاص, اللہ سے محبت, وہ ایسی ہے جس بنا پہ اللہ ان کو پسند کرنے لگ گیا. تو اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے تصور خدا ہر شخص کا تقریباً مختلف ہے. تو اس پہ ایک فلسفیانہ قسم کا سوال بنتا ہے کہ اگر وہ حقیقت کبریٰ ایک طرح کی ہے جیسی بھی ہے اور ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے, تو یہ اربوں انسانوں کے تصورات مختلف کیوں ہیں؟ بالکل. یہ سبھی ایک ہی ہونا چاہیے, بالکل, کہ اللہ فلاں طرح کا ہے. یہ ایک جیسے نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل. یہ اسی بنا پہ کہ جس ماحول, معاشرے, درسگاہ سے آپ نے علم, تربیت, اللہ کی پہچان حاصل کی جیسی بھی, کسی ماحول میں بتایا گیا کہ وہ بہت سخت گیر ہے, جو ذہن میں یہ رچ بس کیا کہ وہ بہت سخت گیر ہے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گرفت کر لے گا. اور جہاں بتایا گیا کہ وہ بہت وسیع نظر ہے اس کی اور معافی, جی,
تو ایسا ہو جائے گا. تو پہلی مطلوب چیز تو یہ ایک صاحب علم کے لیے کہ وہ اپنے تصور خدا کو حقیقت کے قریب ترین کرے. رائٹ. اور اس سے مجھے ایک بات مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کے خطوں کا مجموعہ، اس سے یہ یاد آ گئی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کبھی ذہن میں کوئی تصور نہ لائیں، رائٹ. اور اپنے ذہن کو بالکل بلینک اور ایک کورے کاغذ کی طرح رکھیں. اس پہ کوئی حیولہ، کوئی حلیہ، کوئی شبیہ تصور قائم نہ کریں، کیونکہ جو بھی آپ قائم کریں گے وہ باطل ہوگا تو اور وہ بے ادبی ہوگی. بالکل. البتہ صفات الہی کے بارے میں جیسے ان واقعات سے غور کرنا یا اور طریقوں سے صفات کو جاننا، وہ کرنا اچھی بات ہے، وہ آپ کر سکتے. تو صفات سے اللہ کو پہچان کے جیسا آپ گمان کر لیں گے، انا عند ظن عبدی بھی، انشاءاللہ اسی طرح سے ذاتی طور آپ کے ساتھ معاملہ اللہ کا ویسا ہو جائے گا، دوسرے شخص کے ساتھ مختلف ہو سکتا ہے. تو اس کو اگر میں اس طرح سے کہوں کہ اللہ کی پہچان تو ہمیں مختلف طریقوں سے کرائی جاتی ہے، جس طریقے سے بھی پہچان کریں، لیکن یہ میک شیور کریں کہ اللہ سے آپ کا جو ربط ہے وہ خالص ہو، تو آپ سیدھے راستے پہ رہیں گے. اس میں اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ سے اگر آپ کا ربط خالص ہے تو آپ راہ راست پہ ہیں. کیا ایسا کہنا درست ہوگا؟ جی ہاں، بالکل بالکل صحیح ہے. رائٹ. سر، پروگرام کے اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو سم اپ کر دیں اور ہمارے لیے آپ کا کیا خاص پیغام ہوگا آج؟ ایک تو مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ جو 16 کتب میں نے تجویز کی تھیں کہ پروگرام کے آخر میں ان کے ٹائٹلز دکھا دیے جائیں. بالکل سر. وہ ان 5 نشستوں کے موضوعات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں، اضافے کرتے ہیں. اور ان کے پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی صاحب کا، صاحبہ کا کوئی سوال ہوگا تو ذاتی طور پہ میرا نمبر بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں. بالکل. اگر کوئی پوچھنا چاہے تو سارے کا خلاصہ کیسے کریں؟ سارے کا خلاصہ تو یہ بنتا ہے کہ میں نے کسی جگہ پڑھا کہ آخرت میں سب سے زیادہ وزنی عمل بالآخر انسان کا جو نکل آئے گا میزان میں بھاری ترین، وہ آپ کی پوری زندگی جو 100 سال کی ہو، 60 سال کی ہو، جتنے ان کو آپ لمحات میں اگر بدل لیں تو یہ جتنے اربوں خربوں لمحات بنے، وہاں پہ جتنے لمحات، سیکنڈز اللہ سے غفلت کے نہیں تھے، یاد اللہ کے تھے، اور جتنے غفلت کے تھے ان سب کو دیکھا جائے گا. اور جن کے بیشتر لمحات یاد اللہ والے نکلیں گے، اور یاد اللہ کے بارے میں پہلے اگر کہہ چکا ہوں تب بھی، اور نہیں کہہ چکا تو دہراتا ہوں کہ ذکر سے مراد دل میں یاد ہے. جو ذکر لسانی ہے وہ ثانوی چیز ہے. تو دل میں یاد ہونا، ساری زندگی پر محیط ہونا، جتنا زیادہ کسی کا ہوگا اتنا ہی وہ کامیاب ہو جائے گا. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کا زندگی کا شعبہ کچھ بھی ہو، آپ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، ماہر تعمیرات ہوں، کچھ بھی ہوں، جج ہوں، پروفیسر، وکیل، یہ بالکل ممکن ہے کہ اس شعبے میں رہتے ہوئے، عین سرجری کرتے ہوئے، عین جج کا کام کرتے ہوئے اور وکالت کرتے ہوئے یاد اللہ دل میں، وہ ممکن ہے. بالکل ممکن. زبان سے کہنا بہت الگ چیز ہے.
تو یہ لمحات، جتنے لمحات غفلت کے نکلیں گے وہ سب خسارہ ہے، جتنے لمحات یاد کے نکلیں گے وہ بہت وزنی ہوں گے. پوری کائنات میں سب سے اونچا عمل یہی نکلے گا. اللہ کی یاد. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، ہمیں اتنا سارا نالج دیا، اور یہ پہلا حلقہ ہمارا جو 5 ایپیسوڈز پہ مشتمل ہے یہ آج اپنا اختتام پذیر ہو رہا ہے. بکس کے ٹائٹلز میں بالکل ڈسپلے کروں گا ایپیسوڈ کے اینڈ میں، اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ بھی شیئر کر دی جائیں گی. آپ کو دوبارہ سے بھی زحمت دیں گے، میں واقف ہوں آپ کی طبیعت جو ہے وہ اب اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ ٹریول کریں، تو پھر بھی ہم آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے، لیکن دوبارہ سے آپ کو زحمت ضرور دیں گے تاکہ ہم آپ کی باتوں سے اور زیادہ مستفید ہو چکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. بہت مہربانی. تھینک یو. بودلا ٹاکس میں تصوف کو لے کے یہ ایک چھوٹی سی کوشش آپ لوگوں کے لیے ہم نے کی. آگے بھی اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے. جڑے رہیے بودلا ٹاکس کے ساتھ.